السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی اور پھر آج پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ وہ کون تھا اور آج اس میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ 80 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے اور ایک مسجد کا واقعہ ہے۔ یہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر کی مسجد ہے جو آج بھی قائم ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں عموماً گاؤں دیہات میں جو مساجد ہوا کرتی تھی پہلے، وہ کچی اینٹوں کی بنی ہوتی تھی، اس پہ پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، لپائی ہوتی تھی، شہتیریں لگی ہوتی تھی چھت پہ، اور اس پہ چٹائی اور پھر توڑے کی، جس کو پوسا کہتے ہیں، اس کی لپائی ہوا کرتی تھی۔ اہل محلہ مل کر اس کی حفاظت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، اس میں لپائی، صفائی ستھرائی۔ بجلی نہیں ہوتی تھی، پانی کی موٹریں نہیں ہوتی تھی، مساجد کی چھتوں پر کوئی بھی پانی کی ٹنکی نہیں ہوتی تھی۔ ہینڈ پمپ لگے ہوتے تھے، ہینڈ پمپ کے ذریعے مسجد کی ٹنکیوں کو بھرا جاتا تھا۔ واش روم مسجد کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد کے باہر جو جنگل ہوتا تھا وہاں لوگ جاتے تھے استنجے کے لیے، اور مٹی کے کوزے ہوا کرتے تھے جو استنجے کے لیے پانی کو لے جایا جاتا تھا، اور وضو کے لیے ٹوٹیاں لگی ہوتی تھیں جو ہینڈ پمپ سے پانی بھرا جاتا تھا، اسی سے وہ ٹوٹیوں میں پانی آتا تھا، وضو کرتے تھے۔ بڑا ایک حوض رکھا ہوتا تھا جسے حوضی کہتے تھے، اس میں ٹنکی پینے کا پانی ہوتا تھا، مٹکا مٹی کا ہوتا تھا، اور اہل محلہ مل کر جھاڑو، صفائی ستھرائی، جالے چونا کرنا، کلر کرنا، شب معراج شب رات پہ مسجد کو سجانا، رنگ روغن کرنا، موم بتیاں اور چراغ جلانا، اور رات میں لالٹین چراغ اور موم بتیوں کو جلانا، یہ سب اہل محلہ کیا کرتے تھے۔ اور عموماً بارش ہونے سے قبل مسجد میں لپائی اہل محلہ مل کے کرتے تھے تاکہ مسجد میں پانی بارش کا نہ آئے، پر نالے لگے ہوتے تھے، وہ مسجد کے پیچھے پانی اس کا گرتا تھا۔ تو جب اہل محلہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے اس مسجد میں، تو اکثر ایسا ہوتا تھا جب اہل محلہ یہ طے کرتے تھے کہ کل ہمیں پانی کی ٹنکی صاف کرنی ہے، دھو دھا کے، اور پھر اسے نئے سرے سے بھرنا ہے، تو ظاہر الیکٹرک موٹر نہیں ہوتی تھی، اس کو ہینڈ پمپ کو چلا کے پانی بھرا جاتا تھا، اور کسی ایک فرد یا کسی ایک بچے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پورا اتنے بڑے حوض کو ہینڈ پمپ چلا چلا کے بھر دے۔ تو باری باری جو ہے وہ 100 دفعہ 150 دفعہ اس طرح ہینڈ پمپ کو اوپر نیچے کر کے پانی بھرا جاتا تھا۔ تو زیادہ تر اس مسجد میں بچے یہ کام زیادہ کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ اہل محلہ طے کر لیتے تھے کہ کل ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو جب وہ آتے تھے اس وقت وہ کام پہلے سے ہوا ہوتا تھا، تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ مسجد میں کوئی اور لوگ بھی ہیں جو نظر نہیں آتے، جبکہ زیادہ تر لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچے ہم سے پہلے نمبر لے جاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں، اجر ثواب کے لیے یہ ٹنکی کو صاف کر لیتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، جھاڑو لگا دیتے ہیں۔ چٹائیوں کی صفیں ہوتی تھیں، چٹائی کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوتی تھیں، مٹی کے کوزے ہوتے تھے، مٹی کے مٹکے ہوتے تھے، مٹی کی لپائی ہوتی تھی، لکڑیاں لگی ہوتی تھی، چونا ہوتا تھا، یہ سب کچھ۔ تو اکثر بچے بھی کہتے تھے کہ ہم صبح اٹھ کے دیکھیں گے یہ کام کون کر دیتا ہے، ہم سے پہلے کون کر دیتا ہے۔ تو بچے کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ آ کے کر لیتے ہیں، کہ یہ بچوں کو تکلیف ہوگی یا یہ نہیں کر پائیں گے، ان کی اتنی ہمت نہیں۔ اور بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچے ہم سے نمبر لے جانے کے لیے پہلے کر دیتے ہیں۔ کسی کے بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایسا ہوا کہ عصر کی، وہاں جو مسجد میں عموماً گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے کہ جو محلے کے بزرگ ہوتے ہیں وہ امامت کرتے ہیں مسجد میں، کوئی بھی تنخواہ پہ امام نہیں ہوتا، کوئی بھی تنخواہ پر تراویح پڑھانے والا نہیں ہوتا۔ عموماً علم ترى کیفہ سے اس طرح تراویح بھی پڑھ لی جاتی تھی 20 رکعت۔ کوئی مؤذن اذان دینے والا پیسے پہ نہیں رکھا جاتا تھا، کوئی خادم نہیں ہوتا تھا مسجد کا، سبھی اپنی اپنے وقت کے مطابق یہ کام کر لیتے تھے۔ امام یہی ہوتا تھا کہ محلے کا کوئی بزرگ وہ ہوتا تھا، مؤذن بدلتے رہتے تھے، لیکن یہ جو مسجد کا ذکر کر رہا ہوں وہاں پر مؤذن بھی ایک ہی تھے جب تک حیات تھے۔
مؤذن ہوتا یہ تھا کہ عموماً وہاں ظہر کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کے گھر سے قیلولہ کرنے کسی بھی درخت کے نیچے آ کے اپنی چارپائی ڈال کے مسجد کے سامنے ہی لیٹ جایا کرتے تھے، اور جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے، اذان دے دیتے تھے۔ اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ چارپائی سے اٹھ کے جاتے تھے تو بستر کو لپیٹ دیتے تھے، کیونکہ گاؤں میں کتا، بلی، بھیڑ، بکریاں، گائے یہ سب عموماً باہر ہی چرتی رہتی تھی، گھومتی رہتی تھی، کہ کوئی بستر کو خراب نہ کر دے۔ ایک دن ہوا یہ کہ عصر کی اذان کا وقت نکل گیا اور مؤذن صاحب گہری نیند سو رہے تھے، اچانک ہڑبڑا کے اٹھے کہ نماز کا اذان کا ٹائم نکل گیا، نماز کا بھی بلکہ ٹائم نکل رہا ہے، اور وہ دوڑے اور اسی اثنا میں وہ اپنے بستر کو لپیٹنا بھول گئے اور مسجد میں جا کے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے دی، وہ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، اونچی ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے دے دیتے تھے تاکہ اہل محلہ سن لے اور مسجد میں آ جائے۔ تو جب مؤذن صاحب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آج یہ امام صاحب جب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ مؤذن صاحب آج بغیر بستر لپیٹے چلے گئے اور اذان بھی قدرے دیر سے دیے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تاخیر ہو گئی اور یہ جلدی میں اٹھے۔ تو وہ جیسے ہی ان کے بستر کے قریب امام صاحب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مؤذن کے بستر پر ایک بکری کا بچہ چوکڑیاں بھر رہا ہے، اٹکھیلیاں کر رہا ہے، اور انہوں نے ان کو بھگانے کی کوشش کی امام صاحب نے، لیکن وہ نہ اترا، کبھی اس سرے پہ ادوائن کی طرف اور کبھی تکیہ کی طرف وہ چوکڑیاں بھرتا رہا۔ تو اس نماز کی دیر ہو رہی تھی، امام صاحب نے اس کا بکری کے بچے کا کان پکڑا اور اس کو کھینچ کے چرپائی سے نیچے اتار دیا اور بستر کو اسی طرح لپیٹ کے وہ امامت کرنے چلے گئے۔ جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو جو چٹائیاں تھیں، جو صف بچھی ہوئی تھی، وہ بے ترتیب ہونے لگی، حالانکہ باہر ہوا بھی نہیں تھی، لیکن اندر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہوا کا جھونکا ہے اور وہ بڑی تیزی سے الٹ پلٹ کر رہا ہے، ٹوپیاں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ اور وہ تو جو مسجد میں ایک ماسٹر صاحب تھے جو بچوں کو سپارہ پڑھاتے تھے، انہوں نے بآواز بلند کہا کہ بھائی آپ جو بھی ہو ہمیں نماز پڑھنے دو، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے واسطے، اللہ کا گھر ہے، ہمیں تنگ نہ کرو، نماز پڑھنے دو، نماز کے بعد آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا پریشانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک سکوت طاری ہو گیا اور صفیں دوبارہ نہیں بے ترتیب ہوئیں اور نہیں الٹ پلٹ ہوئیں اور نماز ادا کر لی گئی۔ جو ہی نماز ادا ہوئی تو کچھ لوگ نکل گئے مسجد سے، لیکن کچھ لوگ جو رہ گئے تو تیزی سے مسجد کا جو لکڑی کا کواڑ تھا وہ بند ہو گیا، اور پھر یہ ایک آواز آئی جو لوگوں نے سنی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ بتائیں، تو ہم آپ کو پریشانی بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اسے تھپڑ مارا گیا یا روکا گیا۔ تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کسی نے کسی بچے کو روکا ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ تو جو پڑھاتے تھے استاد، انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ کوئی نہیں آیا اور کیوں ہم روکیں گے؟ تو انہوں نے مؤذن صاحب کے نام لے کر امام صاحب کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے۔ تو مؤذن صاحب نے اور کچھ جو نمازی اندر رہ گئے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مارا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارا بچہ مؤذن صاحب کے بستر پر کھیل رہا تھا اور وہ امام صاحب کے پیچھے ہی نماز پڑھنے آ رہا تھا، لیکن امام صاحب نے اسے کان پکڑ کے بستر سے اتار دیا۔ امام صاحب نے کہا وہ بچہ اگر آپ کا تھا تو وہ بکری کے بچے کے روپ میں تھا، اور مجھے یہی گمان ہوا کہ وہ بستر پر گندگی نہ کر دے، اسی لیے میں نے اس کو کان پکڑ کے نیچے اتار دیا، میں نے تھپڑ نہیں مارا۔ تو کہا کہ وہ ہمارا بچہ تھا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ جب آپ مسجد میں لپائی کا کام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا طے کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ آتے ہیں تو وہ کام جو آپ سوچ کے جاتے ہیں کہ کل کرنا ہے وہ پہلے سے ہوا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم ہی لوگ کرتے تھے، اور ہم آپ کے ساتھ مل کے تغاری پکڑاتے تھے، گارا پکڑاتے تھے، لپائی کرتے تھے، ہم جالے صاف کرتے تھے، ہم آپ کے ساتھ چونا کرواتے تھے، ہم آپ کے ساتھ موم بتیاں اور چراغ جلاتے تھے، ہمارے بچے ہینڈ پمپ سے پانی بھرتے تھے آپ کے بچوں کے ساتھ مل کے۔ تو اس دن انکشاف ہوا کہ مسجد میں یہ سب کچھ جو ہوتا رہا وہ جنات تھے، اور وہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، لوگ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ اور پھر لوگوں نے بتایا کہ
عموماً جب ہم یہ کام کرتے تھے تو نپائی کرتے تھے یا بھوسا وغیرہ کوڑا ملاتے تھے تو کوئی لوگ آتے تھے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. ہم یہی سمجھتے تھے کوئی دوسرے محلے سے آئے ہیں یا کوئی مسافر تھے، وہ اجر کے واسطے اللہ کے گھر کے لیے کام کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، دوبارہ نظر نہیں آتے. بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے اور جنات تھے. اور پھر ایک کافی مدت بعد اس مسجد کو پکا کرنے کا سلسلہ ہوا، مسجد کو شہید کیا گیا کہ اس سے پہلے ایک اجلاس بلایا گیا. اس میں بآواز بلند جو لوگ نظر نہیں آتے تھے ان سے بھی اجازت دی گئی کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجد کو تھوڑا بڑا کر رہے ہیں اور مسجد کو دوبارہ گرا کے بنایا جائے گا. تو دوسری طرف سے بھی کوئی آواز نہیں آئی اور مسجد میں پھر پختہ ہونے کے بعد نہیں معلوم کہ وہ لوگ، وہ جنات جو تھے وہ مسجد میں اب بھی تھے یا وہاں سے چلے گئے تھے یا وہ اب بھی وہاں پر ہیں. لیکن اب کوئی وہاں پر ایسی صورتحال لوگ نہیں بتاتے کہ سارے کام پہلے سے. اب تو جدید دور ہے، ٹنکی فری ہوتی ہے، بورنگ ہے اور صفائی ستھرائی کے لیے خادم ہے، سب ہیں، لیکن اب کوئی نہیں بتاتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا. تو یہ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جو لوگوں کو بعد میں علم ہوا کہ وہ کون تھے اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ بچوں نے اکیلے مسجد جانا یا شب معراج کو، شب رات کو اور اس تہواروں پہ اسلامی مسجدوں کو سجانا وہ اکیلے نہیں کرتے تھے، کچھ بچے مل کے کرتے تھے. اکیلے کوئی مسجد نہیں جاتا تھا، ڈرتے تھے، لیکن احتیاط بھی بہت کرتے تھے. اور مسجد اب بھی ہے اور وہاں لوگ اب بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد ہے. وہ لوگ جو تھے وہ اب ہیں کہ نہیں، یہ کسی کے علم میں. اگلی دفعہ پھر کوئی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں. فی امان اللہ.